جوان کی ہے سینئر تجزیہ کار نجم علی خان صاحب نے۔ نجم صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، العزیزیہ میں بھی بری کر دیا گیا ہے باضابطہ طریقے سے، کیسے دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں سیاست پاکستان کی؟ دیکھیں جی، واقعی یہ ایک بڑا فیصلہ تو ضرور ہے، لیکن ہم اسے غیر متوقع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس طرح میاں نواز شریف سے مسلم لیگ نون جس طرح کہتی ہے کہ ان سے زیادتیاں کی گئی، ان پر ظلم کیا گیا اور ان پر ناجائز مقدمات بنائے گئے، تو ایک طرح سے یہ اس کو ہی ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اور ہم پہلے سے ہی توقع کر رہے تھے کہ العزیزیہ کیس میں بھی میاں محمد نواز شریف بری ہو جائیں گے۔ اب جو بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو ان کے راستے میں اب دو ہی مرحلے باقی ہیں، دونوں مرحلے ہی اہم ہیں، اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ ان کی تا حیات نااہلی کا سوال ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو 62(1)(f) میں عمر بھر کے لیے نااہل کیا تھا، جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے باوجود اس کو ریسیویبل میں شو نہ کرنے پر بلیک لا ڈکشنری کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو صادق اور امین نہ ڈکلیئر کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے عمر بھر کے لیے تا حیات نااہل ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ مرحلہ بھی اب اتنا بڑا یا مشکل نہیں لگ رہا، کیونکہ اس کے حوالے سے ابھی گزشتہ روز ہی معاملہ لارجر بینچ کو کے لیے ججز کمیٹی کو بھیجا گیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گی کہ تا حیات نااہلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن معزز چیف جسٹس اور جسٹس اطہر من اللہ کے جتنے بھی سوالات تھے، یہ جتنے بھی کمنٹس تھے، اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف العزیزیہ کے بعد تا حیات نااہلی والا مرحلہ بھی کامیابی سے عبور کر جائیں گے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ سنگین غداری، ملکی تباہی اور قتل جیسے جرائم کے اوپر بھی 5 سال کی نااہلی ہے۔ تو پھر ایک معمولی سی بات پہ کہ ڈکلیریشن میں کوئی غلطی ہو گئی، دوسری چیز میں اس پر آپ عمر بھر کے لیے کیسے نااہل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک واضح چیز ہے۔ دوسرا مرحلہ ان کے لیے انتخابات کا ہے، جس کے لیے وہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور اس وقت جو زمینی حقیقت ہے، میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں، امیدواروں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ دو مرحلے ہیں، انتخابات کا مرحلہ ہے اور ایک تا حیات نااہلی اس سے پہلے ہے۔ یہ دونوں مرحلے بھی ہمیں عبور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں میاں محمد نواز شریف اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، لیکن اب وہ ایک اور ریکارڈ ہمیں قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے شخص ہوں گے جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ خس و خاشاک کی طرح، یعنی تنکوں کی طرح بہتی چلی جا رہی ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ ہمیں واضح کر رہے ہیں کہ جو ایک دلیل دی جا رہی تھی بڑے دنوں سے کہ عین ممکن ہے کہ صرف شہباز شریف ہی مقتدر حلقوں کی چوائس ہوں، لگتا ہے کہ بیک اینڈ پہ معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ بھی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت جو عمران خان کے دور میں ہونے والی زیادتیوں سے لے کے ماضی تک کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کسی ڈیل، کسی سمجھوتے اور کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور نواز شریف جو ہے اس وقت جس طرح رکاوٹوں کو عبور کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کا جو واویلا ہے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری اس وقت شور میں چاہ رہے ہیں، یا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، اور میاں نواز شریف جو ہیں جس طرح رکاوٹیں عبور کر رہے ہیں وزارت عظمیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ اس سے ایک واضح پیغام مل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے نجم صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ ابھی 2 رکاوٹیں رہ گئی ہیں، دوسری رکاوٹ کی بات کر دیں جو انتخابات ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کیونکہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کری تھی نون لیگ کافی عرصے سے، اب یہ کیسز ختم ہونے کے بعد کیا واقعی گراؤنڈ ریالٹی کی بھی آپ نے بات کی، گراؤنڈ ریالٹی اور گراؤنڈ جو سرکمسٹانسز ہے اس کے مطابق اب لیول پلینگ فیلڈ ہے انتخابات کے لیے؟ پاکستان کے انتخابات میں ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کبھی بھی دستیاب نہیں رہی، اور لوگوں کے اعتراضات اس پر رہے ہیں۔ اگر ہم آج 2024 8 فروری 2024 میں ہونے والے انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈز کی بات کرتے ہیں، تو کیا 2013 میں یہ لیول پلینگ فیلڈ موجود تھی؟ نہیں تھی۔ کیا 2018 میں یہ لیول پلینگ فیلڈ موجود تھی؟ حامد خان جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کرتا دھرتا ہیں، وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ جو 2018 میں جو کچھ ہوا وہ مسلم لیگ نون کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ اس وقت سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں تھے، ان کے امیدواروں سے ٹکٹ ٹھیک ہے نجم صاحب، لیے آپ جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود